الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا تصحوا وسافروا تستغنوا وداووا مرضاكم بالصدقة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو آنے والے ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس کی آمد پر اللہ ہم سب کو قلبی مسرت نصیب فرمائے اس کے جو تقاضے ہیں روزہ ہے نماز تراویح ہے تلاوت ہے نوافل ہیں صدقات و خیرات ہیں صبر ہے گناہوں سے بچنا ہے ہر نیکی والا کام بڑے جذبے سے ادا کرنا ہے اللہ ہم سب کو وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے قرب کا موقع عطا فرمایا ہے 12 مہینے ہیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے بھی فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ بے شک اللہ کریم کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اور یہ کتنا پرانے ہیں یوم خلق السماوات والارض جس طرح آسمان پرانے ہیں زمین پرانی ہے اس طرح اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بھی پرانی چلی آ رہی ہے کسی نبی اور رسول کی زندگی میں مہینے نہیں بنے یہ ترتیب شروع ہی سے چلی آ رہی ہے
یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہر امت میں آ رہا تھا، لیکن یہ مہینہ اللہ کریم نے اس امت کو عبادت کے لیے خاص طور پہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں 12 مہینے ہیں اور یہ اسلامی مہینہ جو ترتیب کے اعتبار سے 9واں مہینہ بنتا ہے، یہ وہ ماہ مبارک کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت کی وجہ سے اپنے بندوں کے دوسرے ماہ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سمجھانے کے لیے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے دوسرے بھائیوں کے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف فرمایا، اور اللہ نے قرب خاص بھی اس کی وجہ سے عطا فرمایا، حضرت یوسف کی وجہ سے، اور ان بھائیوں کا تعارف اور پہچان بھی حضرت یوسف کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اللہ کریم ہمارے 11 ماہ کے گناہوں کو اس ماہ مبارک کی برکت سے معاف فرماتا ہے، اور اس امت کی قدر و منزلت بھی کیا ہے، اسی مہینے سے ہے۔ یہ اب میری بات کو سمجھے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی کرونا کے معاملات میں پرہیز بڑی، مجھے کبھی خوف نہیں آیا، حالانکہ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا وہ ہاتھ ملانا چھوڑ گئے تھے۔ کسی نے سلام کیا تو میں نے سلام کیا، کوئی گلے لگا تو میں نے کسی کو روکا نہیں تھا۔ مجھے ذہن یہ بات مانتا ہی نہیں تھا، اب کہاں یہ کرونا؟ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ اسلامی مراکز بند ہونے چاہیے، حرمین شریف بند ہونا چاہیے، حج و عمرہ بند ہونا چاہیے، سب کچھ ہو گیا۔ مساجد کی رونقیں بند ہونی چاہیے۔ یہ یورپ کو گوارا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مراکز کھلے رہیں۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے پھر بہاریں نصیب فرما دی ہے۔ عمرہ شروع ہو گیا ہے، حرمین شریفین کی بہاریں پھر تر و تازہ ہو گئی ہیں، حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پھر چہل پہل شروع ہو گئی ہے، پھر وہ حرم، دونوں حرم آباد نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو رمضان مبارک وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس کی عظمت ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے تعارف کیا فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، برکات، اجر و ثواب، قرب الہی اس امت کے لیے ہے، لیکن تورات بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، اور تمام صحائف کا نزول بھی رمضان مبارک میں ہوا، اور قرآن مجید جیسی عظیم ترین کتاب کا نزول بھی رمضان شریف میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پھر دیکھیں، کچھ لوگ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، ان کا بڑا گھٹیا مزاج ہوتا ہے اور دین سے دوری کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں منہ بند چلنے والا مہینہ آ گیا،
اب تو کھانا پینا نہیں بند ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث تو ذہن نشین کر لو، حضور نے فرمایا جو رمضان مبارک کے آنے پہ خوش ہو اور جانے پہ غمگین ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو قلبی مسرت ہونی چاہیے، دلی خوشی ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ حدیث طیبہ میں یہ نہ کہو رمضان آ گیا، بلکہ کہو رمضان شریف آ گیا ہے۔ اکیلے نہ کہو رمضان آ گیا، نہیں، رمضان مبارک آ گیا ہے، رمضان کریم آ گیا ہے، رمضان شریف آ گیا ہے، عظمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ جب کہو تو یہ القاب دے کر، یہ القاب دے کر۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں ان آسمان کے دروازوں سے الگ وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت وسلسلۃ الشیاطین وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، حضور نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پورا مہینہ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے، رحمت کے اور جنت کے یہ تین ہی دروازے ہیں، یا تو آسمان کے دروازے ہیں، یا اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، یا اللہ کی جنت کے دروازے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں میرے بھائیوں اللہ کریم رمضان مبارک میں کھول دیتا ہے۔ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ حضور نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا قریب ہو جاؤ، منبر پہ پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ فرمایا آمین، تیسرے پہ فرمایا آمین۔ صحابہ تو قریب ہو گئے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا جسم ہمارا جسم، نبی کی آنکھیں دو ہیں تو اللہ نے ہمیں بھی دو دی ہیں، اللہ نے دو کان نبی کو دیے ہیں تو ہمیں بھی دو دیے ہیں، ہم انسان ہیں وہ بھی انسان تھے۔ اب مسجد نبوی ہو، میرا آپ سے سوال ہے، مسجد نبوی ہو، منبر رسول ہو اور صحابہ کرام کا مجمع ہو، صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہا جو حضور رحمت للعالمین کو نظر آ رہا ہے۔ تینوں درجات پر قدم رکھنے کے بعد خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، جب بعد میں فارغ ہوئے عرض کی حضور آج تو ہم نے بڑا انوکھا انداز دیکھا ہے، کبھی آپ خطبہ دیتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی آپ نے آمین نہیں فرمایا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا جبریل امین آئے ہوئے تھے۔ کون؟ جبریل امین آئے ہوئے تھے، اور جبریل امین نے کیا کہا؟ حضور جس بندے نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اعمال کر کے، عبادات کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ جبریل امین نے دوسری بات یہ کی، حضور جس کے سامنے آپ کا نام معظم لیا جائے وہ آپ کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ غور سے سنیں ذرا، تیسرے درجے پہ جبریل امین نے کہا حضور جس نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کو راضی نہیں کر سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔
رمضان مبارک اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مجوسی والے تھے، آگ کی پوجا پاٹ، لیکن آپ اسی گھر میں رہتے ہوئے اس نظریے سے متنفر تھے کہ آگ کی عبادت میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، گھر کو چھوڑ دیا، ایک پادری کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، پادریوں کے پاس بھی جاتے رہے، بکتے بھی رہے، غلام بھی بنتے رہے، کبھی کوئی خرید رہا ہے، کبھی کوئی خرید رہا ہے۔ 10 جگہ بکنے کے بعد، پادریوں کے پاس ہونے کے باوجود مجھے دین برحق مل جائے، بالآخر مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ جو تورات میں حضور کے اوصاف پڑھ چکے تھے وہ سارے مل گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ذرا، اب یہاں پہنچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا، ان کی عظمت کا یہ عالم، مکہ مکرمہ کے مہاجرین نے کہا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ ان کے جذبات کو دیکھ کر اہل مدینہ کے انصار نے کہا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی رحمت نے سنا تو فرمایا سلمان منا من اہل البیت، صحابہ یہ سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر اسلام سے محبت، آج ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے۔ جب سلمان فارسی سے پوچھا جاتا بھئی سلمان تمہارا باپ کون ہے، غور سے سنیے، آپ فرماتے میرا باپ اسلام ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نہیں کہا میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، نہیں کہا، فرمایا میرا باپ اگر اسلام ہے تو کیا ہے، اسلام ہے میرا باپ۔ تعارف آپ اس انداز سے کرتے تھے۔ ان سے یہ حدیث طیبہ مروی ہے، حدیث طویل ہے، میں ابتدائیہ بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شعبان کا آخر ہے، کسی مہینے کے آنے سے پہلے حضور رحمت للعالمین نے خطبہ نہیں دیا، اس کی عظمت، اجر و ثواب کو، برکات کو حضور نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس کے آنے سے پہلے حضور نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، میرے صحابہ تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ جس کی ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا جن کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا، جن کے دنوں کے روزوں کو، اور رات کے قیام تراویح اس کو اللہ نے نفل بنایا ہے، نفل ادا کرنے والے کو اللہ فرض کے برابر اجر دیتا ہے، اور فرض ادا کرنے پر اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ روزے دار جو صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، اس کی جزا کیا ہے، جنت ہے۔ یہ حضور نے طویل خطبہ دیا، آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام کو حضور رحمت للعالمین نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کی عظمت کے متعلق بتایا۔ کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، ہم نے روزے سارے رکھنے ہیں، تراویح ادا کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، صدقہ خیرات دینا ہے،
نوافل اہتمام سے پڑھنے ہیں۔ 11 مہینے میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ دن یا نہ رات، کھانے پینے معاملات کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین اس ماہ مبارک میں اپنے آزار کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، یعنی آپ اپنا بستر الگ کر لیتے تھے، پورا مہینہ آپ سلم صرف عبادت میں رہتے تھے، رات کو قیام فرمانا، دن کو روزہ رکھنا، اس قدر عبادت کہ آپ بالکل اپنی ازواج مطہرات کو بھول جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اور پھر عبادت کا یہ عالم حضور نے یہ بھی فرمایا جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پہ جب آپ غور کریں، حضور نے فرمایا صوموا تصحوا وسافروا تستغنوا وداووا مرضاکم بصدقہ، بڑی جامع حدیث ہے۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس زبان کے کلمات ہیں جس کی عظمت کو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جب بات فرماتے ہیں تو وحی خدا ہوتی ہے۔ وکیل ہی قسم ہے آپ کی بات کی، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، دنیا کے مسلم غیر مسلم ڈاکٹر جتنے بھی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کتنا بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج روزہ ہے۔ 11 ماہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام، سارا دن کھانا پینا رہتا ہے۔ 1 ماہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں معدے کو سکون ملتا ہے۔ کتنا بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں سے اللہ ہمیں صحت دیتا ہے۔ نبی رحمت نے فرما دیا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اسلام ایک نظام دیتا ہے، ڈسپلن دیتا ہے، اور روزے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بندے کے اوپر چھما چھم برستی ہیں۔ روزہ زیادتی نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مت سمجھو کہ ہم پہ فرض ہیں، ہر نبی کی امت پہ روزے فرض تھے، لیکن جو اللہ نے اجر اس امت کو دیا کسی امت کو نہیں دیا۔ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، وسافروا تستغنوا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ گھر میں رہتے ہیں کہاں مالدار بنیں گے، گھر سے باہر جائیں گے یا دوسرے شہر میں جائیں گے یا دوسرے ملک میں جائیں گے۔ میں گناہگار کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں نے ان کو اس حال میں بھی دیکھا جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ نے سبب بنایا باہر چلے گئے۔ میں نے پھر انہی کو اس حال میں دیکھا ہے جو کروڑوں کے مالک۔ آپ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، آپ کو 14 صدیاں پہلے حضور رحمت للعالمین نے فرمایا سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ کیا حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنی فیملی میں عزیز و اقارب میں لوگ نظر آئیں گے، محلے داروں میں نظر آئیں گے، لیکن 1400 سال پہلے زبان نبوت کی صداقت دیکھیے، فرمایا سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری بات فرمائی داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو۔ اس گناہگار کا بڑا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے صدقہ خیرات کرو۔ میرا معمول ہے، مستقل میرا معمول ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوا چھوٹا بڑا صدقہ خیرات پہلے۔ مختصر میں ایک سیکنڈوں میں بات کرتا ہوں۔ والدہ صاحب ایک آنکھوں کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 35-40 ہزار کا انتظام کرو۔
میں یہاں لایا اور میں نے صدقہ خیرات دیا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو صرف 200 روپے کی دوائی آئی، ٹھیک ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر بھی بڑا تھا۔ میں اپنے زندگی کے واقعات سنا سکتا ہوں۔ نبی رحمت نے فرمایا داؤ مرداکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ خیرات سے۔ جب یہ ماہ مبارک کا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرشتہ آواز دیتا ہے یا داعی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے رک جا، رمضان شریف آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ بھی فرمایا روزہ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی، حضور نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب۔ حضور نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیرے کانوں کو روزہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ روزے کا وقت پورا کرنے کے لیے گانے سنتے رہے، چلو ٹائم پورا کرنا ہے، نہیں۔ حضور نے جب روزہ رکھے تو تیری آنکھ کو روزہ ہونا چاہیے، نہیں روزے کے بعد جو مرضی آئے دیکھتے رہے، آپ فلمیں کو دیکھتا رہے، نہیں کوئی راستے پہ بیٹھ جائے گزرنے والوں کو دیکھتا رہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، یہ روزے کے لیے ضروری ہے، روزے دار کے لیے پابندیاں اللہ کے نبی نے خود لگائیں۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، سارا دن بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، نہ آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ کان کا خیال کر رہے ہیں، نہ ہاتھ کا خیال کر رہے ہیں، نہ زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں شام تک بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ روزے کی حفاظت یہ اہم چیز ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک میں حضور نے یہ بھی فرمایا سخاوت، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ 70 گنا اس کا اجر دیتا، 70 روپے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور تو 11 مہینے ویسے آپ کی سخاوت تھی، لیکن رمضان مبارک میں حضور کی سخاوت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں آپ تھوڑا سا غور کریں، 11 مہینے ہم کماتے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ بحمد اللہ غالباً الہلال ویلفیئر انہوں نے مدرسے کا پلان لے کر دیا، اب بھی ان کے پیسے خرچ، اللہ سب کو بہترین، پوری انتظامیہ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو قریب مدرسہ بننا، اس کے لیے آپ نے دل کھول کے، بعض ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے میں کمرہ اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے بنا دوں، قرآن مجید پڑھا جائے گا، اپنے والد کے اصالہ ثواب کے لیے بنا دوں، قرآن و حدیث پڑھا جائے گا، مدرسے کے در و دیوار میں اللہ کی تعریف، اس کے نبی کی تعریف ہوتی رہے گی، دین کا کام ہوتا رہے گا، دین کی اشاعت میں آپ کی اینٹیں، آپ کا پیسہ خرچ ہوگا۔ تھوڑا سا غور کریں، ایک صحابی جن کے نام حضرت ابی دردہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں، جو مدینہ طیبہ میں گھنا باغ تھا، پرندہ اڑا اور پھنس گیا، اتنا گھنا باغ تھا مدینہ طیبہ میں، تو یہ نماز پر توجہ ہٹ گئی۔ پہلے تو دل میں خیال آیا واہ کیسا اللہ نے باغ دیا ہے، اتنا گھنا باغ ہے، سرسبز ہے، پرندہ نکل نہیں سکا، پھنس گیا ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اپنے آپ سے کہا یہ بھی تیری نماز ہے، یہ بھی تیری نماز ہے، تیری توجہ ادھر چلی گئی۔ سیدھے حضور کے پاس آئے، عرض کہ حضور میں فلاں باغ اپنا جس میں میرا گھر ہے میں اللہ کے راستے پہ دینا چاہتا ہوں، اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ واپس گئے، میں کہتا ہوں یہ بات بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ باغ کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے کہا اے ابی دردہ کے بیوی بچوں باہر آ جاؤ،
یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب دوست احباب صاحب ثروت احباب بھی ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے راستے پہ آپ خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پیسے آپ سریا لے کے دے دیں، آپ اینٹیں لے کر دے دیں، آپ سیمنٹ لے کر دے دیں، آپ کسی مزدور کی مستری کی مزدوری آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔ بحمدللہ میں بھی انسانیہ کو جانتا ہوں، یہ کیسے کام ہونا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ رمضان شریف پرسوں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، کل شام کو انشاءاللہ، تو آج آپ سوچیں گے چلو رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، میں بھی انشاءاللہ 10,000 پیش کروں گا، انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ 10,000 پیش کروں گا رمضان شریف میں انشاءاللہ پہلے عشرے میں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کھلے دل سے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں خرچ کیجئے، مسجد میں خرچ کیجئے، مدرسے میں خرچ کیجئے، غریبوں پہ خرچ کیجئے۔ آپ اس مدرسے کو بھی آپ یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور آپ عطیے کے حوالے سے جامع عبداللہ ابن مسعود کو بھی یاد رکھیے، وہاں پر بھی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔